وقت بیان اور تقریر کی محفل نہیں بلکہ یہ تربیت کی محفل ہے۔ صبح 10 بجے سے اب تک اور اب سے انشاءاللہ مغرب کی نماز سے پہلے تک جو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ چل رہا تھا وہ بھی چلتا رہے گا، اور بیانات اور خطابات کی جو محفل ہے وہ انشاءاللہ کی بات ہے۔ تو میں آپ کے سامنے کوئی تقریر نہ کرتے ہوئے میں چاہوں گا کہ جیسے آپ کو دعائیں سکھائی گئی، جو لوگ بالکل صبح سے پہلے سیشن سے موجود ہیں ان کو پتا ہے کہ دعائیں سکھائی گئی، طریقے یاد کرائے گئے، جو وضو اور غسل کا طریقہ بھی آپ کو بتایا گیا، نماز کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ اس وقت میں آپ کو 2 چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 ایمانیات اور کفر کے بارے میں، اور اگر وقت بچا تو تھوڑا سا نماز جنازہ کیا، تاکہ آپ کی جو تربیتی نشستوں میں آئے ہیں تو بہت سارے لوگ اس سیکھ کر کے اور آپ کو اندازہ ہو کہ ہم صرف یہاں آ کر چلے نہیں گئے، اس لیے کہ تقریر کی محفل میں اور تربیت کی محفل میں دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تقریر کی جو محفل ہوتی ہے اس میں خطیب سے ہم خطاب کو سنتے ہیں، سمجھ میں آیا تو بھی سبحان اللہ، اور نہیں سمجھ میں آیا تو بھی سبحان اللہ، اور ہم چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو تربیتی محفل ہوتی ہے اس میں ہم نے کچھ سیکھنا ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے شاید میری آمد کا ذکر سن کر آپ کو یہی لگا ہوگا کہ میں پھر کوئی تقریر کروں گا، لیکن چونکہ میں بھی پابند ہوں اور آپ بھی پابند ہے کہ محفل جو ہے اسی پر گفتگو ہے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ایک حدیث ہم کثرت سے سنتے ہیں اور وہ مسلمانوں کے بچے کو یاد بھی ہے، لیکن شاید اس حدیث مبارکہ کی ترجمانی ہم کہیں نہ کہیں غلط کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس حالت میں صبح کریں گے کہ وہ مومن ہوں گے، ایمان کی حالت میں وہ صبح کریں گے اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائیں گے۔ یہ حدیث ہے کہ صبح ایمان کی حالت میں لوگ کریں گے، یعنی قیامت سے قریب دور ایسا آئے گا کہ لوگ ایمان کی حالت میں صبح کریں گے اور شام ہوتے ہوتے وہ کافی ہو جائیں گے۔ تو آخر ایسا کیا ہوگا کہ 12 گھنٹوں میں آپ کی کافی ہو جائے گا؟ ایسا ہوگا کہ وہ صبح کو مسلمان رہے گا اور 12 گھنٹے کے اندر اندر وہ کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے گا، وہ یہودی بن جائے گا، نصرانی بن جائے گا، مسلم بن جائے گا، کیا ہوگا؟ تو اس کی اصل جو مراد ہے وہ تو فرمان ان کا وہی جانتے ہیں، لیکن جو حدیث کے شارحین حدیث ہے جنہوں نے حدیث کی شرح کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کو کیا بات کرنا ایمان ہے اور کیا بات کرنا کفر ہے، اس کا علم نہیں رہے گا مسلمانوں کے پاس، یعنی ایمان اور کفر کا علم اٹھ جائے گا لوگوں کے پاس، اسی لیے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اور جب ان کو پتہ نہیں ہوگا تو وہ
وہ جملے کہہ کر کافی ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر بے شمار ایسے جملے ہیں جو ہمارے معاشرے میں کہے جاتے ہیں جس پر ہمارے علماء نے یہ حکم لگایا ہے کہ وہ کفر ہے، اور لوگ بولتے ہیں اس کو اور بہت بولتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کے یہاں تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے، میت ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، تو اکثر آپ عورتوں کو یا کم پڑھے لکھے لوگوں کو بولتے ہوئے سنتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کو مصیبت بھیجنے کے لیے میرا ہی گھر دکھتا ہے. یہ بات بولی جاتی ہے اور آدیش کے علاقے میں کچھ زیادہ بولی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معذرہ مصیبت بھیجنے کے لیے میرا ہی گھر دکھتا ہے. یہ جملہ کفر ہے، یہ جملہ کفر ہے، ایسا نہیں کہنا. اسی طرح سے کسی نوجوان کا انتقال ہو گیا اور بوڑھا باپ حیات ہے، جب بوڑھی دادی حیات ہے تو آپ پر لوگ بولتے ہیں ارے ان لوگ کی اتنی عمر ہو گئی، یہ بھی چلے گا، یہ چلا جاتا ہے، جو بھول گیا کیا ہے. یہ بھی بولتے ہیں لوگ کی بات کفر ہے. اسی طرح سے بات اور بھی ہے، جب ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس کا نقشہ اگر دادا کی طرح ہے، دادی کی طرح ہے، نانا کی طرح ہے، نانی کی طرح ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ دادا اٹھ کر آ گئے، نانی اٹھ کر آ گئی، دادی اٹھ کر آ گئی. یہ بھی کفر ہے. یہ کفر اس لیے ہے کہ اس سے آواگمن کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے. اور آواگمن کیا ہے کہ مشرکوں کا ایک عقیدہ ہے کہ جب انسان کوئی مرتا ہے تو مرنے کے بعد وہ پھر دوسرا جنم لیتا ہے، پھر وہ تیسرا جنم لیتا ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں جنم صرف ایک ہی ہے. اسلام میں جنم صرف ایک ہی ہے. ایک ہی بار انسان دنیا میں آیا ہے، پہلی اور آخری مرتبہ. اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے بہت بڑے بڑے لوگوں سے آپ سنتے ہوں گے یہ تو دادی اٹھ کر کے آ گئی، یہ تو نانی اٹھ کر آ گئی، تو ابا اٹھ کر چلے آئے. یہ لوگ کہتے ہیں اس سے آواگمن ثابت ہوتا ہے. تو اس طریقے کے کلمات کفریہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں اسی طریقے سے اگر کوئی قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے کہ حرام مت کھاؤ، حدیث میں آیا ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا حدیث کھانے کو دیتے ہیں، قرآن حدیث کھانے کو دیتے ہیں. کھانا تو روٹی روٹی سے ملتا ہے، حدیث کھانے کو تو نہیں دیتے. یہ بھی کفر ہے. اسی طریقے سے نماز کو ہلکا جاننا، نماز پڑھتے تو ہے، پڑھنے کے بعد بھی نماز کو ہلکا جاننا کفر ہے. اور بھی بات ہے. تو یہ جو ہم سیکھتے ہیں نا ایمان اور کفر کے معاملات اور مسائل، بلکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ کہنا کہ اوپر اللہ ہے اور نیچے چار پنچ ہے، تو اللہ کو اوپر اس مراد کے ساتھ کہنا کہ اللہ کو اوپر محدود مانا، یہ بھی کفر ہے. اسی طریقے سے اللہ کو صرف اوپر جان کر کہ وہ صرف اوپر ہے، محدود جان کر اللہ کو اوپر والا کا اوپر والا اوپر والا، یہ بھی کفر ہے. یہ چیزیں ہیں آپ سوچتے ہو کہ ابھی خود اپنے آپ میں ڈوبے ہوں گے کہ شاید یہ جملہ میں نے بھی کبھی کہا یا میں نے اپنے بڑوں سے اس طریقے سے آپ سوچ رہے ہوں گے. وجہ علم ہے. اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں ہمیں علم نہیں تھا اس لیے ہم نے کہہ دیا. شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف اللہ امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو ان کے دور میں نائب مفتی اعظم ہند کہا جاتا تھا، تو وہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں مسئلہ کہ اگر کوئی بندہ
انجانے میں بھی کلمہ کفریہ پڑھ دے، کوئی کلمہ کفریہ پڑھ دے اور وہ اس سے راضی رہے، اس سے خوش رہے، اس سے راضی رہ کر کلمات کفریہ پڑھ دے تو اس پر حکم کفر لگے گا، اس لیے کہ معلوم نہ ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں گے مجھے معلوم نہیں تھا، یہ آپ نے معلومات کیوں حاصل نہیں؟ جب آپ مسلمان ہیں تو بحیثیت مسلمان آپ کے پاس ضروریات دین کا علم تو ہونا ضروری تھا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر فقط ضرورت علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ تو یہ فرض کیا تھا کہ آپ ایمان اور کفر کے متعلق پہلے سیکھتے، آپ وضو اور غسل کے متعلق سیکھتے، آپ نماز کے متعلق سیکھتے۔ اب آپ نے نہیں سیکھا، آپ نے کفر بند کیا، اس کے ذمہ دار تو آپ ہیں۔ گویا کہ کفر ایسی تلوار ہے کہ اگر وہ تلوار آپ چلائیں گے اور آپ کی نیت نہیں ہے مارنے کی، لیکن اگر لگے گی تو تلوار کاٹے گی تو صحیح نا، تلوار چلے گی کسی کو لگے گی اگرچہ نیت نہیں لیکن کٹے گی تو صحیح نا، کٹنے والا کٹے گا تو صحیح۔ تو ایمان کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا آگے سے باہر نکل جاتا ہے جیسے پتہ نہیں چلتا، ویسے انسان کے دلوں سے ایمان نکل جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے دین کے معاملے میں لوگوں کو بہت احتیاط سے گفتگو کرنا چاہیے، اور خاص طور پر ایمان اور کفر کے معاملے میں۔ اسی طرح سے عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت ساری فلموں میں، بہت سارے سیریلوں میں بھجن بجتے ہیں، شادیوں کے مناظر دکھائے جاتے تو اس میں بھجن ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اس کو راضی اور خوش رہ کر کے سنے گا، اس سے راضی خوش رہے، وہ کافر ہو جائے۔ کلمات کفریہ سے اگر وہ راضی ہے خوش ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح ایسے گانے جن گانوں میں کفریہ اور شرکیہ اشعار ہے، اگر اس کو خوش رہ کر کے گایا یا خوش رہ کر کے سنا تو اس پر بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ صبح اس حال میں کریں گے کہ مومن ہوں گے اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں ایمان کتنا عظیم سرمایہ ہے، ایمان کتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ اگر جان دے کر ملے تو بھی سستا ہے۔ بلال حبشی کو کہا گیا کہ آپ محمد عربی کو چھوڑ دیں، ایمان کو چھوڑ دیں، جو چاہو گے ملے گا، لیکن بلال حبشی ریت پر کھینچے جانا گوارا کیا، تبکی بھی ریت پر تڑپنا گوارا کیا، سینوں پر پتھر گوارا کیا، چاقو کھانا گوارا کیا، لیکن آپ نے ایمان دینا گوارا نہیں کیا۔ اتنی حیرت کی بات ہے، ایک وہ وجود، ایک وہ لوگ جو جانے گوا دیتے تھے مگر ایمان نہیں دیتے تھے، اور ایک ہم لوگ ہیں کہ کوئی گانے کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر رہا ہے، کوئی سیریلوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر رہا ہے، کوئی جہالت کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر رہا ہے۔ اس یہاں کے عمل نیر کے سنی دعوت اسلامی کے تربیتی کیمپ میں آپ کو اس لیے بلایا گیا۔ ایک دن میں ہم آپ کو عالم نہیں بنا سکتے، ایک دن میں آپ کو پورا علم نہیں سکھا سکتے، لیکن اتنا احساس ضرور دلا سکتے ہیں، اتنا آئینہ آپ کو ضرور دکھا سکتے ہیں کہ دیکھو ہم علم سے دور ہونے کی وجہ سے، دین سے دور ہونے کی وجہ سے کتنے خطرات کے اندر ہے اور ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اب آگے اس طرف کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم کہتے ہیں آمنت باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر و ملائکتہ اور فرشتوں پر و کتبہ اور اللہ کی کتابوں پر و رسولہ اور اس کے تمام رسولوں پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر والقدر خیرہ اور ہم اچھی تقدیر پر وشرہ اور بری تقدیر پر، اس طرح سے کہ من اللہ تعالی ہر اچھی تقدیر اور بری تقدیر سب کے سب اس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت اور ہم مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق تھوڑی بہت معلومات تو ہمیں ہونی چاہیے، ملائکہ کے متعلق تھوڑی بہت معلومات تو ہمیں ہونی چاہیے، اللہ کی کتابوں کے بارے میں معلومات تو ہونی چاہیے، اللہ کے رسولوں کے بارے میں معلومات تو ہونی چاہیے۔
اسی طریقے سے جو آخرت کا دن آخری دن ہے اس کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے کہ اس طرح سے مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے. اب بتائیے ہم سوچتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے اب ہمیں جنت کا ٹکٹ مل گیا, یہ بہت بڑی اپنی غلط فہمی ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے آپ یہاں پر آئے ہو تو آپ کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے اور ہمیں اس کا علم حاصل کرنا چاہیے. اگر ہم روزانہ صرف 1 گھنٹہ اپنی مسجد کے عالم کے پاس دے کے جو صحیح عالم دین ہے یا کوئی ایسا مبلغ جس نے واقعی علم حاصل کیا اور محنت سے اور وہ جانتا ہو, ہم اس کے پاس اگر 1 گھنٹے کا ٹائم دیں گے تو ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. روزانہ اگر ہم 1 گھنٹہ نکالیں گے تو ہم تقریباً جو ہے سال میں ہو جا کے 360 گھنٹے علم حاصل کرنے میں دیں گے تو ہم کتنے مسائل سیکھ جائیں گے, ہمیں کتنا علم مل جائے گا. اس لیے ہم نے کمپیوٹر کے لیے ٹائم نکالا, کمپیوٹر سیکھنے کے لیے, کوچنگ کے لیے ہم نے ٹائم نکالا, اسکولوں کے لیے ٹائم نکالا, کالجز کے لیے ٹائم نکالا. اب ذرا اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے, دین سیکھنے کے لیے ہمیں ٹائم نکالنا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے باتیں تو ہوگی. میں یہاں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, آپ کو یقیناً احساس ہوتا ہوگا کہ ہمیں سیکھنا چاہیے. اس کے لیے سنی دعوت اسلامی کے ذمہ داران نے ایک آسان طریقہ ڈھونڈ لیا ہے کہ مالدوں کی سرزمین پر مستقل طور پر تربیتی کیمپ لگ رہا ہے. سال بھر یہ تربیتی کیمپ سال بھر لگا رہے گا. اس میں آپ 1 ہفتے کے لیے آئیں, 15 دن کے لیے آئیں, 1 مہینے کے لیے آئیں, 2 مہینے کے لیے. آپ سے کہوں گا کہ 2 مہینے اگر آپ دے دیں گے تو 2 مہینے میں آپ کو اتنا علم ضرور سکھایا جائے گا جتنا ایک مسلمان پر حاصل کرنا فرض ہے. اگر آپ اتنا وقت دے دیتے ہیں, 15 دن دے دیں, 8 دن دے دیں تو بھی ٹھیک ہے, لیکن 2 مہینوں میں جو فرائض علوم ہے, فرائض علوم کورس یہ 60 دن کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سکھایا جائے گا. آپ اس کے لیے وقت نکالیں, ذہن بنائیں آپ کہ آپ کو ٹائم دینا ہے, ٹائم نکالنا ہے. دیکھیے بہت سی چیزیں ہیں کہ یہ میں نے ابھی ایمان کے حوالے سے سرسری باتیں عرض کی کہ اسی طرح سے ہم آ جاتے ہیں دوسری عبادتوں کی طرف. نماز کے فرائض کتنے ہیں, واجبات کتنے ہیں, اسی طریقے سے شرائط کتنے ہیں, اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں. بار بار اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے پھر بھی لوگ اس کو بھول جاتے ہیں. وجہ اس لیے کہ نماز روز نہیں پڑھتے, 5 وقت نہیں پڑھتے, پابندی سے نہیں پڑھتے, کبھی کبھی پڑھتے ہیں, اس لیے لوگ بھول جاتے ہیں. اسی طرح نماز جنازہ, نماز جنازہ مبلغین اور علماء کو چھوڑ کر, اماموں کو چھوڑ کر میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کو بتائیے عوام میں سے کہ نماز جنازہ میں کتنے فرائض ہیں؟ علماء اور امام لوگ بھی بتائیں گے, مبلغین بھی بتائیں گے. میرا سوال میرے عوام بھائیوں سے جو تربیت کے لیے آئے, آپ کو یہ بتائیں نماز جنازہ میں کتنے فرائض ہیں؟ شرمائیں نہیں, ہم اجتماع میں اس وقت ہم تربیت میں آئے ہیں. ماشاءاللہ دیکھیے بات بتا رہے ہیں, ماشاءاللہ 2 فرائض بھی بتا رہے ہیں, اور بھی بتائے گا یہ صحیح کہہ رہے ہیں, 2 بتا رہے ہیں, اور بھی کہے گا صحیح کہہ رہے ہیں, موبائل 3 بتا رہے ہیں, تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں, موبائل 2 بتا رہے ہیں, اور بھی بتائے یہ 4 بتا رہے ہیں, وہ 4 بتا رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, وہ 2 بتا رہے ہیں, یہ 4 بتا رہے ہیں, یہ 3 بتا رہے ہیں, یہ 4 بتا رہے ہیں. یہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک اور بڑا ہے, 5 بتا رہے ہیں, اور بھی بتا رہے ہیں, 6 بتا رہے ہیں ماشاءاللہ, وہ 2 بتا رہے ہیں, اور بھی بتائے گا 2 ماشاءاللہ. چلیے یہ جو بچوں نے, جن بچوں نے بتایا ہے ان میں سے اکثر مدرسے کے بچے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ مدرسے کے بچے ہیں, انہوں نے بتایا. یعنی ہمارے عوام بھائیوں میں سے صرف شاید 1-2 لوگوں نے بتایا ہے 2 فرائض نماز جنازہ کے اندر. اچھا کوئی بتا سکتا ہے کہ کون کون سے, ہاتھ اٹھائے جس کو معلوم ہے کون کون سے, 2 کون کون سے؟ اچھا ایک بار کو پتا, اور کوئی ہے؟ یہ مدرسے اور 6 شہر نظر پڑتے ہیں, اور کوئی بتائے گا؟ چلو یہ بتائیں
دو کون کون سے دیکھیے نماز جنازہ سبھی پڑھتے ہیں. اچھا کس نے ابھی تک جب نماز جنازہ نہیں پڑھا وہ ہاتھ اٹھائے. ابھی تک جس نے جنازے کی نماز نہیں پڑھا وہ ہاتھ اٹھائے. یعنی جس کی نماز جنازہ نہیں ہوئی وہ نہیں کہہ رہا, جنہوں نے نہیں پڑھا وہ ہاتھ اٹھائے. اچھا کتنے لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے اب تک وہ بتاؤ. دیکھو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو صحیح سے ہاتھ اٹھانا, اٹھائیے شرمائیے مت, اٹھاؤ. کتنے نماز جنازہ پڑھی ہے؟ اچھا اٹھائے رکھیے ٹھیک. اٹھاؤ بھائی, ڈرتے کہ وہ سیکھنے کے لیے آیا نا, کوئی آپ کو سلیم تھوڑی کیا جائے گا, کوئی آپ کو مارا پیٹا تھوڑی ہے, سیکھنے کے لیے آئے. کتنے نماز جنازہ پڑھی ماشاءاللہ, اٹھایا رکھیے آپ. اٹھاؤ بھائی, اتنا تھوڑی کمزور بنتے سنی ہو. اچھا اٹھایا. اب آپ بتائیے کہ کتنے لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے رکھیے. کتنے لوگوں کو پڑھنا آتی ہے وہ ہاتھ اٹھا کے رکھیے. اور جب آپ کو آتی نہیں تو آپ نے پڑھا کیسے؟ پھر ہنسنے کی بات نہیں ہے, آپ نیچے دیکھیے. جب آپ کو سائیکل چلانا نہیں آتی, آپ نے سائیکل چلائی؟ بولیے نہیں. بائک چلانا نہیں آتی, آپ نے بائک چلائی؟ آپ کو کار چلانا نہیں آتی, آپ نے کار چلائی؟ پھر آپ کو نماز پڑھنا نہیں آتی, پھر آپ نے نماز پڑھی کیسے؟ اس کا مطلب نماز کو اس قابل سمجھا نہیں گیا کہ سیکھ کر پڑھی جائے. سائیکل بغیر سیکھے چلانے کی تو پتہ ہے نقصان ہوگا, اس نے بغیر سیکھے کبھی سائیکل نہیں چلائی. بائک بغیر سیکھے نہیں چلائی کیونکہ نقصان ہوگا. لیکن نماز بغیر سیکھے پڑھی, یہ نہیں تھا کہ نقصان ہوگا, خیال نہیں تھا نقصان ہوگا. ارے سائیکل بغیر سیکھے چلاؤ گے تو جان کا نقصان ہوگا, نماز بغیر سیکھے پڑھو گے تو ایمان کا نقصان ہوگا. ہمیں جان کا نقصان کا اتنا احساس ہے کہ ہم نے بغیر سیکھے سائیکل نہیں چلائی, بغیر سیکھے بائک نہیں چلائی, بغیر سیکھے کار نہیں چلائی, کہ جان کا نقصان ہوگا. اور بغیر سیکھے نمازیں پڑھ لیں, ایمان کے نقصان کا خطرہ نہیں ہے, خوف نہیں ہے. یہ احساس دلانا ہے ہماری قوم کو. نماز جنازہ میں 2 فرائض ہیں, صرف 2. 4 تکبیریں, تکبیر یہ فرض ہے, اور قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. اور قرت تو نماز جنازہ میں ہے بھی نہیں, نہ رکوع ہے, نہ سجود ہے, اور نہ قرت ہے. نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جنازہ سامنے ہو اور امام کی ابتدا کر رہے ہو, تو نیت کریں کہ نیت کی میں نے اللہ کے لیے نماز جنازہ ادا کرنے کی, اس میت کی مغفرت کے لیے, اور پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ ہاتھ مان لیں گے ناف کے پیچھے. پھر اس کے بعد اللہ اکبر دے کر جب آپ ہاتھ باندھیں گے امام کے پیچھے, تو ثنا آپ کو پڑھنی ہوگی امام کے ساتھ. ٹھیک, ثنا کون سی پڑھیں گے اس میں؟ اچھا جو لوگ ثنا پڑھتے ہیں نا, تو ثنا بھی لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ ثنا سبحانک اللہم اس طرح پڑھتے ہیں. تو ثنا پڑھنے کی ضرورت ہے, ثنا تو اس کا نام نہیں ہے. شروع کہاں سے کرنا ہے؟ مل کے پڑھے سب لوگ. سے پہلے نماز میں جو 5 وقت نماز میں ثنا پڑھتے ہیں اس میں وجلہ ثناء کا نہیں پڑھتے ہیں, اور جو نماز جنازہ ہوتی ہے اس میں آپ پڑھیے سب لوگ مل کے. وجلہ ثناء کا لا الہ. پھر اس کے بعد امام صاحب دوسری تکبیر کہیں گے, بات اٹھانا دوسری تکبیر میں بولتے جائیے بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے
ہم بھی تکبیر کہیں گے اور پھر کیا پڑھیں گے؟ درود ابراہیم پڑھیں گے. درود ابراہیم سب کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ بچوں کی آواز آ رہی ہے. بڑے ہمارے پیچھے اللہ کا یاد کرے ہم مرنے سے پہلے کم سے کم درود ابراہیم کی یاد اور کوئی مشکل نہیں ہے. تو دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھیں گے؟ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد تیسری تکبیر ہوگی تو کیا پڑھیں گے؟ میت کی مغفرت کے لیے دعا پڑھیں گے. اب دعا کیا ہوگی؟ کئی دعائیں ہیں، بہت سی دعائیں، تقریباً 30 سے زائد دعائیں ہیں الگ الگ. لیکن مشہور جو دعا ہے ہم وہ کون سی پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لی ومیتنا اب جو کچھ دوسرے لوگ ہیں نا ان کی سانس پھول رہی ہوگی کہ یہ تو مجھے یاد ہی نہیں. اب تین آسان ہے. اگر آپ کو نہیں یاد ہے یہ دعا، سورہ فاتحہ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ سب کو یاد. تو جن کو یہ دعا یاد نہیں ہے، میت کی مغفرت کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے، اگر یہ دعا کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ سورہ فاتحہ کو بنیت قرآن نہیں بلکہ میت کی مغفرت کے لیے بنیت دعا. سورہ فاتحہ چونکہ دعا بھی ہے، سورۃ الدعاء اس کا نام ہے، سورۃ السؤال اس کا نام ہے، تو سورہ فاتحہ کو بنیت دعا کی نیت سے آپ جو ہے میت کی مغفرت کی نیت کے حوالے سے بنیت قرآن نہیں پڑھنا. حالانکہ وہ قرآن ہے بلکہ ام قرآن ہے، لیکن وہاں کس نیت سے پڑھیں گے آپ؟ میت کی مغفرت کی دعا کی نیت سے پڑھیں گے. تو آپ سورہ فاتحہ اس حوالے سے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دعا اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو. اسی طرح نابالغ بچے اور بچیوں کے لیے الگ الگ دعا ہے. ٹھیک ہے، اس میں صرف فرق اتنا ہے، بچہ ہوگا تو پڑھیں گے اللہم اجعلہ لنا، ٹھیک، اور بچیوں کی تو اللہم اجعلہ لنا. جیسے مرد کے لیے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور عورت کے لیے رضی اللہ عنہا کہتے ہیں. تو بس یہی عنہ اور عنہا والا فرق ہے، باقی پوری دعا وہی ہے. ٹھیک، لیکن اگر کوئی دعا یاد نہیں ہے تو اس وقت بھی سورہ فاتحہ کو بنیت دعا پڑھ لیں. اس طریقے سے تیسری تکبیر کے بعد میت کی مغفرت کی دعا پڑھیں گے یا سورہ فاتحہ بنیت دعا پڑھیں گے. جب چوتھی تکبیر ہو تو چوتھی تکبیر کے اندر، اب جب چوتھی تکبیر ہوتی ہے تو اس کے بعد کچھ پڑھنا نہیں ہوتا ہے، اور چوتھی تکبیر ہوگی تو دونوں ہاتھ ہم کھول دیں گے. چوتھی تکبیر ہوگی تو دونوں ہاتھ ہم کھول دیں گے اور ہاتھ کھول کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہے نماز جنازہ کا مختصر اور آسان صحیح طریقہ. سب کے ذہن میں آ گیا؟ سب کے ذہن میں آیا؟ اب آپ مجھے کتنے لوگ کے ذہن میں ابھی نہیں آئی یہ بات جو میں نے بتایا؟ نہیں آئی تو ہاتھ اٹھا کے بتائیں. میں ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ٹھیک، شرمانے کی بات نہیں، ایک بار پھر بتاتا ہوں. دیکھیے، نماز جنازہ کی نیت کری، نیت کی میں نے نماز جنازہ کی واسطے اللہ کے، میرا طرف کعبہ شریف کے، دعا اس میت کی مغفرت کے لیے، پیچھے سے مان کے اللہ اکبر. سمجھ آ گئی نیت؟ سب کو یہ سمجھ میں؟ ایک اور مسئلہ، اگر زبان سے آپ اتنی لمبی چوڑی نیت نہیں کر سکتے تو اصل جو نیت ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. اصل نیت دل کے ارادے کا نام ہے. آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں اس میت کی مغفرت کے لیے نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے، رضوان کے پیچھے، اتنی آپ نے دل میں نیت کر لی، یہ نیت کافی ہوگی. اس لیے کہ اصل جو نیت ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. حضرت سیدی مجدد الفسانی شیخ احمد سنیدی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں جو لکھتے ہیں، فرماتے ہیں
کہ اللہ کے رسول کے ظاہری دور میں زبان سے کوئی نیت نہیں کی جاتی تھی، جیسے ہمارے دور میں ہم زبان سے نیت کرتے ہیں، ایسے حضور کے دور میں زبان سے نیت نہیں کی جاتی تھی، لوگ صرف دل میں نیتیں کرتے تھے۔ مگر جب غفلت کا دور آیا، لوگ غافل ہوئے، تو وہاں کو یہ خوف ہونے لگا کہ کئی لوگ دل میں نیت بھی کرنا بھول جائیں تو بغیر نیت کی عبادت ہی نہیں ہوگی، تو اس لیے غفلت کی وجہ سے لوگ دل میں بھی نیت نہ کریں، تو اس لیے غافل لوگوں کا خیال کرتے ہوئے یہ قانون فقہاء نے عطا فرمایا کہ زبان سے کہہ لیا کرو، کیونکہ زبان سے کہو گے تو دل میں یہ بات خود بخود آ جائے گی۔ لیکن اصل جو نیت ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، تو آپ بہت لمبی چوڑی نیت نہیں کر سکتے، تو دل میں تو خیال کر لیں کہ میں میت کی مغفرت کے لیے اللہ رب العزت کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں اس امام کے پیچھے۔ تو 4 تکبیروں کی پہلی تکبیر جب امام صاحب بولیں گے تو کانوں کی لو کا کان اٹھا کر ناک کے نیچے باندھ دینا ہے اور ثنا پڑھنا ہے، پڑھتے نا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک، یہ پڑھتے ثنا پڑھیں ہم۔ پھر اس کے بعد دوسری تکبیر ہوگی، اس پہ درود ابراہیم پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیم ہے، درود ابراہیمی پڑھیں گے ہم۔ یہ کب پڑھیں گے؟ دوسری تکبیر کے بعد۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد میت کی مغفرت کے لیے دعا پڑھنا ہے یا اس نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اور جب چوتھی تکبیر ہوگی تو چوتھی تکبیر پر ہاتھ کھول دینا ہے اور اس کے بعد دونوں طرف سلام دینا ہے۔ آپ سمجھ میں آیا؟ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ اب بھی کوئی ساتھی بچاؤ تو بولو، ایک بار پھر بیان کریں۔ دونوں ساتھ میں بولنا ہے کہ الگ الگ بولنا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو الگ الگ کھولنا ہے یا ساتھ میں بولنا ہے؟ دونوں کو ایک ساتھ چھوڑ، چوتھی تکبیر کہہ کر دونوں ہاتھ ایک ساتھ کھول۔ یہ بھائی نے پوچھا ہے کہ ہاتھوں کو الگ الگ کھولنا ہے یا ایک ساتھ کھولنا ہے؟ اگر آپ الگ الگ کھولتے ہیں تو کوئی حکم نہیں ہے، لیکن مسنون یہ ہے کہ ایک ساتھ کھول دیے جائیں چوتھی تکبیر کے بعد، اور ہاتھ ایک ساتھ کھول کر، جیسا کہ بارے شریعت میں لکھا ہے کہ ہاتھ کھول دیں اور ہاتھ کھول کر سلام دیں۔ ٹھیک ہے؟ ایک اور مسئلہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ چپل اور جوتوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور چپل اور جوتوں پہ کھڑے ہو کر کے وہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے افضل یہ ہے کہ آپ جوتے چپل کنارے کر دیں، اور اگر آپ جوتے پہ کھڑے اور چپل پہ کھڑے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے جوتے اور چپل اگر پاک ہیں تو آپ اس پہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر پاک نہیں ہے، نجس ہے، تو اس کی نجاست کی وجہ سے پھر آپ کی نماز میں خرچ ہوگا۔ اس لیے جوتے چپل الگ کر دینا بہتر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جب ہندوستان میں رہتے ماشاء اللہ ہمارے پیارے ملک جو بھارت میں رہتے ہیں، اور وہی بھارت کے ایک خوبصورت خطے خاندیش میں رہتے ہیں، تو ہمارے چپل جوتے کتنے پاک ہوتے ہوں گے اس کا اندازہ ہمیں اچھی طرح سے ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ اس لیے کہ آپ سعودی میں، امریکہ اور برطانیہ میں نہیں رہتے کہ آپ کی سڑکیں بالکل کانچ کی طرح صاف و شفاف ہو، اور بلکہ ماشاء اللہ ہم مسلم محلے میں رہتے ہیں جہاں پر آنگن میں قربانی کے جانور بدے ہوں تو 8-15 دن تک ایسا ہو کہ معاذ اللہ جب وہ حالت یہ کر دیتے ہیں کہ اور دنوں میں تو رحمت کے فرشتے آئے، لیکن جن دنوں میں قربانی کے جانور بدے ہوں گندگی کا حال یہ کر دیتے کہ شاید ان دنوں ہماری گلیوں سے رحمت کے فرشتے بھی اٹھ جائیں۔ یہ عادت ہوتی ہے، ہم قربانی کرتے ہیں تو لوگوں پر احسان کرتے ہیں، پورا محلہ اکٹھا کرتے ہیں،
قربانی کیجیے، جانور بھی باندھیے، لیکن اس کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جانور باندھ کر کے لوگوں پر اس طرح ظلم تو نہ کریں نا کہ آپ پورے محلے کو گندا کریں. تو مجھے اس پہ کچھ بات نہیں کرنا ہے، اتنی بات کرنا ہے کہ ہمارے محلے کتنے صاف ستھرے رہتے ہیں یہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے. تو اس کے بعد ہمارے جوتے چپلوں کا حال کیا ہوتا ہوگا یہ بھی آپ کو اچھی طرح پتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے جوتے چپل الگ کریں اور الگ کر کے نماز پڑھیں. ٹھیک ہے. تو اور کسی کو کچھ اس سلسلے میں کہنا ہے؟ ہاں، اگر وہ لوگ ہاتھ باندھ کر سلام دیتے ہیں تو ان کی نماز پہ کوئی حرف نہیں آئے گا، نماز میں کوئی کمی نہیں آئے گی. البتہ ایک سنت ہے جو انہوں نے چھوڑ دی. سنت یہ ہے کہ آپ ہاتھ کھول دیں، اور انہوں نے ہاتھ نہیں کھولا، ہاتھ باندھ کے انہوں نے سلام دیا تو نماز تو ہو جائے گی. لیکن چونکہ ظاہر سی بات ہے جب ہمیں کھانے میں، سونے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں سنتوں کا پابند کیا گیا ہے تو نماز میں تو بدلتے ہیں اور ہم سنتوں کے پابند ہیں. اس لیے جو نماز مشکور طریقے سے، سنت طریقے سے پڑھی جائے گی اس کا اجر بڑھتا چلا جائے گا، اس کا اجر زیادہ ہوگا. اس لیے سنت کے مطابق کوئی معلوم نہیں تھا غلط بات کی، اب آپ کو معلوم ہوا، آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو اس پر اجر اور ثواب زیادہ ملے گا. ٹھیک ہے. اس میں اور کوئی بات ہے جس کو بات سمجھ میں نہیں آئی؟ نماز جنازہ سب کو سمجھ میں آ گئی، بات آگے بڑھائی ہے، بات آگے بڑھائی ہے، سب کو نماز جنازہ سمجھ میں آ گئی. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، صرف ہاتھ اٹھائیے گا جن کو پتا ہے نماز جنازہ میں کتنے فرائض ہیں؟ بولیں گے نہیں آپ ہاتھ اٹھائیے. کتنے ہیں؟ آپ سب مل کے بولے کتنے ہیں؟ پیچھے والے کتنے ہیں؟ ماشاء اللہ. کون کون سے؟ نہیں، تکبیر تحریمہ نہیں، چاروں تکبیریں، چاروں تکبیریں. یعنی کہ صرف تکبیر تحریمہ فرض نہیں ہے بلکہ چاروں تکبیریں فرض ہے، اس کا خیال رکھیے گا. ٹھیک. اور دوسرا فرض کیا ہے؟ نماز کھڑے رہ کے کھڑے ہو. قیام کا مطلب کیا ہے؟ نماز مطلب کھڑے ہو کر پڑھیں گے بلا عذر شرعی. آپ نماز جنازہ کی بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، ہوگی نہیں، نماز ہوگی ہی نہیں، اس لیے کھڑے ہونا ضروری ہے. یہ دو چیز ہوگی. اس کے بعد پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ سمجھے تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ اسی تکبیر کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ اسی تکبیر کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ یہاں کچھ لوگ کے بعد مختلف ہو گئی. اسی تکبیر کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ میت کی مغفرت کے لیے دعا یاد نہ ہو تو سورہ فاتحہ بنیت دعا، سورہ فاتحہ بنیت دعا. اتنی گاڑی اردو نہیں آتی کہنے تو کیا کہیں گے؟ سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ. پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھیں گے؟ مل کے بولنا پڑے گا. یہ تکبیر کی محفل نہیں، اپنی تربیت کی محفل، اس کا خیال کریں. پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھیں گے؟ نمبر. دوسری تکبیر کے بعد، تیسری تکبیر کے بعد کی مغفرت کے لیے کیا، اگر کیا نہ ہو تو دعا کی نیت سے. چوتھی تکبیر کے بعد کیا پڑھیں گے؟ ہاتھ چھوڑ کے سلام کرنا. چوتھی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ پڑھنا کیا ہے؟ پوچھنا ہے. چوتھی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ چوتھی تکبیر کے بعد چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد پھر سلام دینا ہے. ماشاءاللہ آج آپ کو نماز جنازہ کا مختصر اور آسان طریقہ پتہ چل گیا. اب آگے بڑھتے ہیں. ایک بار درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ نماز جنازہ میں امام صاحب کے پیروں کے نیچے جو مصلی رکھا جاتا ہے اس کا رکھنا کیسا؟ بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ افضل ہے۔ افضل اس وجہ سے ہے کہ زمین کے اوپر کھلے پیر کھڑے ہونے سے اچھا تھا کہ امام صاحب کے لیے کپڑا، ان کی تقریب اور تعظیم کے لیے کپڑا بچھا دیا جاتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شرم کوئی عذر نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ کفن سے بچے ہوئے کپڑے کو امام کے پیروں کے پیچھے بطور مصلی رکھنا لازمی اور ضروری ہے، تو یہ سوچ غلط ہے۔ لیکن اگر آپ رکھتے ہیں تو اچھا افضل عمل ہے، لیکن اگر آپ نہ رکھیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ نارمل مصلی جب روزانہ نماز پڑھتے ہیں وہ بچھانا چاہتے ہیں وہ بھی بچھا دیں، کوئی چادر رومال بچھانا چاہے پاک ہو تو وہ بھی بچھا سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کپڑا جو کفن سے بچاؤ وہی رکھیں، بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے اس کے لیے لوگ زبردستی کفن میں سے نکال کر کے بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ بھی ہمیں کرنا ہے۔ تو کفن کے کپڑے کا اس نماز کے مصلی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے جو ہے اس کے لیے ضد اور اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے ایسی رسومات ہیں میت کے موقع پر جو ہم آج کل بہت زیادہ کر رہے ہیں اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بات نہیں تو آپ کو عرض کر دوں کہ میت کو لوگ سرما لگانا لازمی سمجھتے ہیں اور اس پر لوگ بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، سرما لگاؤ۔ میت کو سرما لگانا کوئی لازمی نہیں ہے، بلکہ سنت بھی نہیں ہے، اس کی تاکید بھی نہیں ہے، اس کا خیال کریں آپ۔ اگر بغیر سننے کے بھی آپ میت کو رخصت کر دیتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی لگاتا ہے تو ایک الگ بات ہے، اوپر سے اس طرح سے لگا دیں، لیکن بہت زیادہ لوگ ضد کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح آج کل یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہر عام و خاص کو کفن کے اندر امامہ باندھا جا رہا ہے، ہر عام و خاص کو عوام بھی انتقال کر رہے ہیں تو ان کو امامہ باندھا جا رہا ہے، لازمی قرار۔ زندگی میں کھلے سب گرتا تھا اور اب انتقال ہوا ہے تو اس کو امامہ باندھا جا رہا ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے امامہ باندھنا ہے۔ وہ امامہ کس کو باندھا جائے گا؟ علماء کو، یہ علماء کے لیے خاص ہے۔ علماء کو باندھا جائے گا یا سادات کو باندھا جائے گا یا مشائخ کو؟ جیسے قبروں پر چادر چڑھانے کے لیے تعظیم کے طور پر اولیاء، علماء، سادات جیسے مشائخ موجود ہے نا، انہی کی مزار پہ چادر ڈالی جائے گی تاکہ عوام میں اور خواص میں فرق ہو۔ تو ایسے ہی اگر علماء کا انتقال ہو جائے یا پیروں کا، مشائخ کا انتقال ہو جائے یا سادات کرام کا انتقال ہو جائے تو ان کو امامہ دیا جاتا ہے۔ البتہ عوام کو جو آج کل ہر عام و خاص کے لیے دیکھیے ہر چیز ہم نے وہ کر دی ہے، یعنی کہ بالکل جنرل کر دی ہر چیز کو، تو یہ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب پردہ فرمایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرز پر امامہ نہیں باندھا گیا جس طرز پر ہماری عوام کو آج کل لوگ امامہ باندھ رہے ہیں۔ یہ احناف کے نزدیک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کفن صرف 3 کپڑوں کا نام ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 3 کپڑوں میں کفن کیا گیا۔ وہ جو 3 کپڑے ہیں، ایک کو ہم اپنی زبان میں جو وہ لفافہ کہتے ہیں، ایک کو تہبند کہتے ہیں اور ایک کو کفنی کہتے ہیں۔ یہ 3 ہی کپڑے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وہ کفن مبارک کے۔ اسی لیے یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے تصدیق کرائی، حالانکہ وہ کفن میں تکفین کے وقت تو خود بھی موجود تھے، لیکن ام المومنین سے پھر پوچھا تجدید کے لیے، توثیق کے لیے، تائید کے لیے کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ تو ام المومنین نے عرض کیا پہچان حضور علیہ السلام کو 3 کپڑوں میں کفن کیا گیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو اگر 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا تو مجھے بھی 3 ہی کپڑوں میں کفن دیا جائے، اس سے زیادہ مجھے کفن نہ دیا جائے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر اللہ راضی ہے، اللہ راضی ہے تو یہ کفن دنیا کا کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا، پھر جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی لوگ قبر سے دور ہی نہیں ہٹتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں اس کی
कब्र जन्नत के बागों से बाग बना दी जाती है और उसको जन्नत का लिबास पहना दिया जाता है। और अगर अल्लाह नाराज है तो फिर आप कितना भी खूबसूरत अनामा बांध कर ले जाएं और कितना भी कीमती कपड़ा पहन कर जाएं, फिर उसमें जहन्नम की आग ही में तब्दील हो जाता है। तो लोग कफन की सजावट पर और कब्रों की सजावट पर तवज्जो देने की बजाय लोगों को चाहिए कि वो अपने दिल की सजावट पर तवज्जो देने की कोशिश करें और अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। अक्सर मैं लोगों से कहता हूँ, अगर अल्लाह राजी है और लोगों ने कचरे की कुंडी के पास भी हमारी कब्र बना दी है, अल्लाह राजी है और कचरे की कुंडी के पास भी हमारी कब्र बना दी है, तो हमारी कब्र वहां भी जन्नत के बागों में से बाग होगी। और अल्लाह नाराज है अगर ताजमहल के अंदर भी कब्र बना दी गई तो वो भी जहन्नम के घरों में से गड़ा है। तो लोगों को गुंबदों की फिक्र करने की बजाय, लोगों को कीमती कफन की फिक्र करने की बजाय, लोगों को अमामे और सुरमे की फिक्र करने की बजाय लोगों को अल्लाह की रजा की फिक्र करनी चाहिए। उसकी रजा बड़ी चीज है। लेकिन हाँ, ये भी याद रखें, बात आइए तो और अर्ज कर दूं कि आजकल कफन भी जो है एक ही कफन सबको चलता है। आपके यहाँ भी मोहल्ले में कब्रिस्तान के आसपास कोई कफन की दुकान होगी और सब वहीं से कफन लाते होंगे। आप जानते हैं, मुझे ज्यादा नहीं पता, हमारे मालेगांव में ऐसे ही कब्रिस्तानों के आसपास कुछ दुकानें हैं जो कफन चोरों ने खोल रखी है। और उन लोगों ने कफन चोर इसलिए कह रहा हूँ कि जितना देना उससे भी कम देते हैं। कपड़ा भी चुरा, अभी भी कफन चोर दुनिया में मौजूद है। पहले कब्र के अंदर से चुराते थे, अभी देने से पहले चुरा लेते हैं। ये हालात हंसने की बात नहीं है। मैं ये बात मालेगांव के लोगों को भी कहता हूँ, कफन कम पड़ता है, कफन कम पड़ता है, उसके लवाजमात कम पड़ते हैं, ये सूरत हाल है। बहरहाल सब ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं। तो कफन सबका एक ही दुकान से आता है, एक ही क्वालिटी से आता है। आपके यहाँ कौन सी क्वालिटी मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे शहर में हाल ये है कि अक्सर और बेशतर तो यानी कि किसी को तकलीफ की जरूरत नहीं पेश आती, दूसरे लोग कर देते हैं। लेकिन कुछ खास लोगों के इंतकाल में मैं जब खुद खड़ा हुआ कफन पहनाते हो तो मैंने देखा कि वो दवाखाने में जो पट्टी बांधी जाती है ना जख्मों पर, उसकी कुछ अच्छी क्वालिटी होती है, वो पट्टी की कुछ अच्छी क्वालिटी होती है हमारे यहाँ कफन में। हालांकि हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि कफन सबका एक जैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि कफन हर बंदे का अलग अलग होना चाहिए। और बेहतर और अफजल ये है कि जिसको कफन हम पहना रहे हैं तो वो जुमा के दिन और ईदैन में जिस कीमत के कपड़े पहना करता था, यानी जुमा के दिन और ईदैन के मौके पर जिस कीमत के वो कपड़े पहना करता था, ऐसी कीमत का कफन उसका होना चाहिए। यानी हम सबको एक लकड़ी से हाँकते तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सबका कफन उसकी हैसियत के मुताबिक होना चाहिए। अब ऐसा क्यों होना चाहिए कि जुमा और ईदैन में जैसे कपड़े पहनता था उस कीमत का कफन हो? उसका फलसफा इश्क वालों को यूं समझ में आता है, जैसे मिसाल के तौर पे आज मोहल्ले में प्रोग्राम है, आप प्रोग्राम में आए, कई मुबल्लिगीन आएंगे, सादात किराम आएंगे, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी आएंगे, तो जरा कपड़े अच्छे पहन करके चलो। महफिल अच्छों की होगी तो अच्छी महफिल में अच्छों से मिलेंगे। वलीमा में जाते हैं, जब आप बहुत बड़े आदमी के घर वलीमा है, सेठ के घर वलीमा है, तो बड़े बड़े लोग आएंगे, जरा कपड़े अच्छे अच्छे निकालते हैं ना हम कपड़े। और अगर किसी बाहर जगह जाएं तो थोड़ा सा सदरी बदरी भी पहन लेते हैं, और थोड़ी बड़ी जगह जाएं तो शेरवानी वगैरह भी लोग पहन लेते हैं। यानी जैसी महफिल होती है, जैसे लोगों से मिलना होता है, वैसा एहतिमाम होता है। एहतिमाम किसके मुताबिक होता है? मिलने वाला जैसा उसके मुताबिक। अब सुनियो, बताओ, कब्र में इंसान जा रहा है, कब्र में इंसान जा रहा है, और सुन्नियों का अकीदा इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, और हमारा तो अकीदा यकीन के मामले में है। हम लोग तसब्बुब वाले लोग नहीं है, शक वाले लोग नहीं है। हम तो ये कहते हैं कब्र में लहराएंगे हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे हश्र चश्मे नूर के, जल्वा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। तो कब्र में जाने वाला जा रहा है तो मिलने किससे जा रहा है? कब्र में जाने वाला जा रहा है, मिलने किससे जा रहा है? और आप मुझे
بتائیں کہ کوئی ہے ایسی ہستی روئے زمین پر کوئی ہے ایسی ہستی جو ان سے بڑی ہو؟ باندس خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. تو ابھی ایسی ہستی سے قبر میں ملنا ہے اور اتنے قریب سے ملنا ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں مدینہ منورہ جانے میں جتنی خوشی ہوتی ہے عاشق کو مرنے میں اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اس لیے کہ عاشق کہلاتے ہیں لیکن عاشق بنے نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا ڈرتے ہیں مرنے سے. مدینہ منورہ جانے میں جتنی خوشی ہوتی ہے عاشق کو مرنے میں اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. وجہ مدینہ طیبہ جائے گا تو گنبد دیکھے گا، مدینہ طیبہ جائے گا تو سنہری جالی دیکھے گا، مدینہ منورہ جائے گا تو مواج اقدس دیکھے گا، روضہ منورہ دیکھے گا. لیکن قبر میں جائے گا تو گنبد والے مصطفیٰ ڈائریکٹ جلوہ دیکھنا ہے. اور اتنے قریب سے اچھا کوئی ہٹو بچوں والا بھی نہیں ہوگا. ارے ہٹو مسافہ مت کرو، ارے دور ہو، یہ وہاں معاملہ نہیں. یہ ہٹو بچوں ہمارے یہاں ہے. کیا انتظام اور اہتمام ہے حضور کی غلامی کا، کیا ہے. حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے. قبر میں پہنچا تو دیکھا، یعنی ہمارے یقین ہے کہ وہ آئیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے کوئی شک نہیں وہ آئیں گے. اچھا یہ جو لوگ تعبیریں کرتے ہیں نا کہ تصویر دکھائی جائے گی، ہم لوگ تصویر کی بات بھی نہیں کرتے، وہ تشریف لائیں گے، وہ تشریف لائیں گے. اس لیے کہ حدیث کہتی ہے ما کنت تقول بحق حاضر رجل، اس شخص کے بارے میں، اس تصویر والے کے بارے میں کیا کہتا تھا، نہیں اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو شخصیت موجود ہو. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ حضور مدینے میں ہی ہوں گے، حضور مدینے میں ہی ہوں گے اور پردے اٹھائے جائیں گے. ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں، اس لیے کہ حاضر رجل حاضر قریب کے لیے آتا ہے، حاضر قریب ذالکا بعید کے لیے آتا ہے. ٹھیک، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، نہیں ما کنت تقول بحق حاضر رجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، ان کے بارے میں کیا کہتا. تو اس لیے ہمارے ہم یقین کے درجے میں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ آپ کی طلعت کو دیکھا، آپ کی طلعت کو دیکھا. اچھا یہ دیکھ کر جان دینے والے مخصوص لوگ ہیں، سب کو جانتے وقت دیدار ہونا یہ یقینی بات نہیں ہے. کچھ لوگ ہم جیسے گنہگار والے تو شاید وہ نہ دیکھ سکیں. اللہ کرے ہم پہ بھی کرم ہو، آمین. اہل اللہ تو دیکھتے ہوئے جاتے ہیں، اللہ کرے ہم پہ بھی کرم ہو، ہمیں بھی ہماری آنکھیں بھی اس قابل بنے، ہمارے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وہ جلوہ نصیب فرمائے. دعا ہے اللہ سے، قبولیت دعا کا وقت ہے، دعا ہے اللہ سے کہ اللہ وہ ہمیں بھی جلوہ نصیب فرمائے. لیکن قبر کے اندر دیدار عمل کی وجہ سے نہیں ہوگا. عمل کی وجہ وہ قبر کا پروسیجر ہے، اس کا مرحلہ ہی ہے کہ حضور کا دیدار کرایا جائے گا مومنوں کو اور پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. قربان جائیں. اب بتائیں جس کو دیکھنے جا رہا ہے تو پھر تھوڑا سر سوال چلے اچھے کپڑے پہن کر کے جائیں. بلکہ امام جلال الدین سیوطی یہ بھی لکھتے ہیں کہ مردے اچھے کفن کو دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں، اپنے کفن کو دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں. اس لیے اب اپنی گفتگو سمیٹوں کہ طیب پری بات نہیں ہو گئی ہے کہ میرا عنوان وہ نہیں تھا، نماز جنازہ بتا کر کے مجھے آگے بڑھنا تھا. بہرحال تو بہت ساری غلط رسومات ہمارے یہاں پر جب چل پڑی ہے، لیکن اب بات نکل آئی تو بس کروں. اسی طرح سے لوگ جو ہے وہ کندھا دیتے ہیں، تو کندھا دیتے وقت ادھر لیا ادھر چھوڑ دیا، یہ بھی عجیب سی چیز. ادھر لیا ادھر چھوڑ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لے کے کم سے کم 10 قدم تو چلے، جنازے کو لے کر کم سے کم 10 قدم چلے. ایک میتی کو لے کر یا ایک سرحانے کو لے کر 10 قدم چلے. 10 قدم ادھر، 10 قدم ادھر، 10 قدم ادھر، 10 قدم ادھر، 40 قدم چلے. اس پہ بشارت ہے اللہ مغفرت فرمائے. اور فائدہ ہے
اگر میت نیک ہے تو لے کر چلنے والا بخش دیا گیا، اور لے کر چلنے والا نیک ہے تو میت بخش دی۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میں نے کہا تھا کہ میں تقریر نہیں کروں گا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ نے مثل سنی ہوگی کہ چور چوری چھوڑ دے لیکن ہیرا پھیری نہ چھوڑے۔ تو وہی مقرروں کا حال بھی ہے کہ حالانکہ میں بھی مقرر نہیں ہوں، لیکن ان کی صحبت میں رہتا ہوں تو ایسا مجھ پہ بھی آ گیا ہے کہ محفل کوئی بھی ہو لیکن کچھ نہ کچھ آ ہی جاتا ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک مرید تھا، حضرت جنید بغدادی کا ایک مرید تھا، اس نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ میں نے اللہ کے عرش کو اپنے سر پہ اٹھایا، میں نے اللہ کے عرش کو اپنے سر پہ اٹھایا۔ تو وہ حضرت جنید بغدادی کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا حضرت کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے اللہ کا عرش اپنے سر کو اٹھایا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کل بتائیں گے، اس کی تعبیر کل بتائیں گے، آج نہیں کل بتائی جائے گی تعبیر۔ تو جب کل ہوا تو خانقاہ میں حضرت جنید بغدادی کی جب آیا تو دیکھا کہ پوری خانقاہ میں وہ روڈ مچھلی رونا دھونا مچا ہوا ہے، عجیب سا حال ہے، سب غمگین ہے، سوگوار ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا معلوم نہیں تمہیں حضرت کا وصال ہو گیا، حضرت جنید بغدادی کا وصال ہو گیا، آپ پردہ فرما لیں، اور یہ جنازہ جو جا رہا ہے وہی کا جنازہ ہے۔ اس نے کہا پیر صاحب اللہ والے تو ایسے جھوٹا وعدہ نہیں کرتے، آپ نے تو کہا تھا نا کہ کل تعبیر بتائی جائے، وہی مرید تو ایسے ہی ہوتے ہیں، گھڑی میں کچھ اور گھڑی میں کچھ، ایسی حال ہوتا ہے لوگوں کا، رنگ بدلتا رہتا ہے، لوگوں حالات بدلتے رہتے، دل بدلتا رہتا ہے۔ تو ایسے ہوا ایک بار اس کی پوری کی بھی تو سوچنے لگا، آپ نے تو کہا تھا کہ کل تعبیر بتائیں گے، اور تعبیر بتانے سے پہلے آپ دنیا سے چلے گئے، آپ نے تعبیر ہی نہیں بتائی۔ یہی سوچنے کھڑا تھا، ایک ریلا آیا، زور کا ریلا، اور اس کو ایسا دھکا دیا ریلے نے، اور دھکا دیتے 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 وہ جنازے کے قریب ہو گیا، اور جنازے کے قریب وہ سوچا کہ چلو اچھا دھکا آیا، موقع اچھا ملا، کندھا دیتے ہیں، اسی کندھا دینے کا تو دوسرا ریلا آیا تو اس کو جنازے کے نیچے لوگوں نے کر دیا۔ اب اس نے سوچا کندھا دینے کی پوزیشن تو نہیں ہے، بھیڑ بہت زیادہ ہے، میں کندھا نہیں دے پاؤں گا، لیکن چلے خیر پیر صاحب کے جنازے کے نیچے آ گئے تو کم سے کم اپنا سر جنازے کو ٹچ کر کے جنازہ تو اٹھا لیں، اپنا سر جنازے کو ٹچ کر کے جنازہ کو اٹھا لیں۔ جیسی سر اس نے جنازے کو ٹچ کیا، اندر سے آواز آئی، نادان یہی تو تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ یہی تو تیرے خواب کی تعبیر ہے، یعنی جو اللہ کا عرش سر پہ اٹھانے کی تو نے خواب دیکھا ہے تو وہ خواب یہ تھا کہ کیونکہ قلب مومن عرش اللہ، مومن کا قلب اللہ کا عرش ہوتا ہے، تو تو نے گویا کہ ولی کے جنازے کو سر پہ نہیں اٹھایا بلکہ تو نے اللہ کے عرش کو سر پہ اٹھایا۔ تو نیک میت ہو تو بڑی فضیلت ہے، اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہے۔ ایک سوال یہاں پہ یہ کیا گیا کہ میت کو نہلانے والے کہتے ہیں کہ حلال صابن ملے تو اچھا ہے، نہ ملے تو بیسن لگا کر نہلایا جائے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کوئی بھی صابن حرام ہے تو کسی بھی چیز کے حرام ہونے کے لیے اخبار کی رپورٹ، واٹس ایپ کی رپورٹ، فیس بک کی رپورٹ، یوٹیوب کی رپورٹ، اس سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی۔ کسی بھی چیز کے حرام کہلانے کے لیے دلیل قطعی چاہیے۔ اب کون سا صابن حرام ہے آپ کے پاس، کیا دلیل ہے بتاؤ، دلیل قطعی لاؤ۔ صرف شک کی بنیاد پر اس کو حرام کہہ دیا، وہ بسکٹ کو حرام کہہ دیا، اس کو حرام کہہ دیا، شک کی بنیاد پر آپ اس کو چھوڑ دیں، یہ آپ کا تقویٰ ہے، لیکن آپ صرف شک کی بنیاد پر کسی کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے کسی بھی صابن کے متعلق جس کے حوالے سے ہمارے پاس دلیل قطعی موجود نہ ہو، ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے جو بھی صابن ملے آپ اس صابن کا استعمال کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ کون سا صابن حلال ہے اور کون سا صابن حرام ہے؟
یہ صرف عوامی باتیں ہیں، فیس بک پر یہ پڑھ لیا، اخبار میں وہ پڑھ لیا، وہ بسکٹ حرام ہو گیا، وہ نمک حرام ہو گیا، وہ حرام ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں ایسی لوگوں نے افواہ پھیلائی تھی کہ شکر کے اندر جو ہے وہ مردار کی ہڈی ملائی جاتی ہے۔ امام اہل سنت وہ شکر کی فیکٹری میں گئے، پورا معائنہ کیا، واپس آئے اور آپ نے جو ہے وہ اس پر پورا رسالہ لکھا اور آپ نے یہی کہا کہ نہ میں نے آج تک شکر کھائی ہے، نہ اپنے گھر میں پکائی ہے اور نہ آئندہ منگانے کا ارادہ ہے، نہ آئندہ کھانے کا ارادہ ہے، لیکن جو چیز حلال ہے اس کو حلال ہی کہنا چاہیے اور جو چیز حرام ہے اس کو حرام ہی کہنا چاہیے۔ اپنے دماغ کی بنیاد پر زیادہ زور نہیں دینا چاہیے کہ یہ ایسا ہو ویسا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، جس کی تحقیق کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا، زبردستی اس کھڈے میں پڑھ کر اپنے آپ کو نقصان میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اسی رسالے میں امام اہل سنت نے ایک بہت خوبصورت حدیث لکھی ہے، اس کو سن لیں۔ یہ جو لوگ پڑھتے ہیں نا یہ حلال وہ کیا زبردستی جس کو کہتے ہیں نا اوور ایکٹنگ، جس کو کہتے ہیں اوور تقویٰ، اس ادھر نہیں جانا چاہیے۔ امام نے اس کی جڑیں کاٹی، امام اہل سنت نے اس کی جڑیں کاٹی۔ دیکھیے آپ لکھتے ہیں حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، اسی رسالے میں شکر والے رسالے اللہ کے رسول علیہ السلام سفر میں تھے، ساتھ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نماز کا وقت ہوا، ایک پانی جمع تھا جسے ہم تالاب کہتے ہیں، وہ تالاب میں پانی جمع تھا۔ حضور علیہ السلام وہاں وضو کرنا چاہتے تھے، ٹھیک؟ تو وہاں پر ایک بندہ موجود تھا، وہ جو وہاں کا مقامی تھا۔ اس سے پہلے کہ حضور وضو کرنا شروع کریں، فاروق اعظم نے اس بندے سے پوچھا کہ کیا یہاں جانور آ کر کے منہ ڈال کے پانی پیتے ہیں؟ یہ جانور آ کے یہاں منہ ڈال کے پانی پیتے ہیں؟ حضور نے بتایا تو خاموش ہے، چپ چپ، کوئی جواب مت دینا۔ کس کو کہا؟ وہ وہاں کے مقامی آدمی کو کیا کہا؟ تم چپ، کوئی جواب مت دینا۔ اور فاروق اعظم سے کہا عمر جب تم کو نہیں معلوم ہے تو یہ تمہارے لیے حلال اور جائز ہے، پوچھ کر تم اپنے لیے مصیبت کیوں کھڑی کرتے ہو، اپنے لیے مشکل کیوں کھڑی کرتے ہو؟ تو آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ کے لیے جائز ہے، حلال ہے یہ پانی۔ اب آپ پوچھ رہے ہو، اگر وہ کہہ دے گا کہ ہم منہ ڈالتے ہیں تو ان کا معاملہ بدل جائے گا۔ حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام، اللہ کی ذات ان کی نظر سے نہ چھپی، لیکن حضور علیہ السلام چونکہ اب وہاں غیر کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ امت کو آسانی دلانے کے لیے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے تاکہ بعد میں امت کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے۔ اب کوئی صابن ہے، اس کے متعلق ہمارے پاس کوئی دلیل اور تحقیق نہیں ہے کہ اس کے اندر حرام اشیاء ملی ہوئی ہے تو وہ ہمارے لیے حلال ہے، وہ ہمارے لیے ہاں اگر اس کے لیے کوئی افواہ پھیل گئی، شبہ پیدا ہو گیا تو شبے والی چیز کو چھوڑ دینا تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے۔ لیکن اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی گناہ وغیرہ نہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بہرحال بات بہت طویل ہو گئی اپنے ہاں اچھا، اگر کوئی نابالغ بچے کا انتقال ہو جائے تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر نابالغ بچے کا انتقال ہو جائے تو وہ نابالغ بچہ قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی مغفرت کرے۔ نابالغ بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے آخری الفاظ ہیں شافع و مشفع، شافع و مشفع، کہ اس کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا دے اور یہ اس کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، یہ ہے۔ اور لڑکی کے لیے پڑھی جاتی ہے شافع و مشفع۔ تو اچھا سوال کے لیے اس کو بھی فتاوی رضویہ شریف، سوال سمجھئے نا آپ لوگ؟ فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت میں لکھا ہے کہ میت کے آگے، جنازے کے آگے نہیں چلنا چاہیے، بلا وجہ جنازے کے آگے نہیں چلنا چاہیے بلکہ جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے۔ البتہ جو کندھا دینے والے ہیں وہ جنازے کے آگے ان کو چلنا ان کی مجبوری ہے، کیونکہ اگر وہ آگے نہیں چلے گے تو کندھا کیسے دیں گے، تو وہ کندھا دینے کے لیے وہ آگے چل سکتے ہیں۔ باقی کچھ لوگ ایسے زبردستی آگے چلتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ میت کے آگے نہیں جانے والے، وَأَنْتُمْ صَلَفُونَ وَنَحْنُ بِلَا صَلَفٍ، میت کو کہتے ہیں تم آگے جاؤ، ہم تمہارے پیچھے آنے والے انشاءاللہ۔
تو اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ پہلے نہیں جانے والے، ان کو پیچھے جانا چاہیے، وہ پیچھے رہے، تو جنازے کی اتباع کرے، وہ جنازے کے پیچھے چلیں گے، سنت ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ جنازے کے پیچھے چلنا سنت ہے، آگے نہیں چلے۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا چلنا ضروری ہوتا ہے، تو ان کے لیے پھر یہ حکم بیان کیا گیا، اگر وہ آگے چلنے کو ضروری سمجھتے ہیں یا چلیں گے تو پھر وہ اتنی آگے چلے، اتنی دور چلے کہ اگر کوئی اجنبی آدمی یا کوئی آدمی دیکھے جو جنازے میں نہیں ہے تو اس کو یہ اندازہ ہو کہ یہ لوگ جنازے میں شریک نہیں ہے، بلکہ جنازے سے ہٹ کر ایک الگ مجمع ہے، وہ اتنی دور چلے، اور اگر کہیں چلے تو ان کو چاہیے کہ وہ جنازے کے پیچھے چلے، یہی سنت ہے۔ اور یہ بھی جب جنازے میں چلو تو ذکر اذکار کرتے ہوئے چلو، درود شریف پڑھتے ہوئے چلو، توبہ استغفار کرتے ہوئے چلو، اور یہ سوچتے ہوئے چلو کہ آج یہ جا رہا ہے، ایسے کل مجھے بھی جانا ہے، ہمیں بھی اپنی طریقہ بتانا ہے۔ دیکھیے ایسا ہے کہ میت کا میل چھڑانے کے لیے جو صابن کا استعمال ہوتا ہے، اور اگر صابن نہ ملے تو جو بیری کے پتے ہوتے ہیں، بیری کے پتے اگر اس میں ڈال دیے جائیں گرم پانی کرتے وقت تو وہی میل چھڑانے کے لیے کافی ہوتا ہے، وہی پانی تو وہ ہوتا ہے۔ لیکن اب ایسا ہے کہ اگر صابن نہیں مل رہا ہے تو بدبو ظاہر کرنے کے لیے اگر کوئی اور چیز استعمال کی جا رہی ہے جس سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں، کوئی غلط نہیں۔ لیکن بلا وجہ ایسا، کیونکہ ابھی ایسا نہیں ہے کہ صابن نہیں ملا، لاک ڈاؤن میں بھی صابن ملا ہے لوگوں کو، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں تو اب دیکھیے علی صاحب نے اچھا سوال کیا ہے کہ بہت سے لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں نماز جنازہ پڑھنا ہی نہیں ہے، وہ ادھر کھڑے رہتے ہیں ادھر کھڑے رہتے ہیں، بلکہ گھر کے لوگ بھی ادھر کھڑے رہتے ہیں۔ میرا اس میں ذریعہ کہتا ہے کہ شاید ان کے کھڑے رہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈرتے ہو کہ بیچارے کہ مجھے جب نماز جنازہ آتی ہی پڑھنا تو میں کیوں پڑھوں، شاید وجہ یہ ہوتی ہوگی۔ کچھ دوسرے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیچارے جو پاک نہیں ہوتے ہیں، ناپاک رہتے ہوں گے، اس لیے وہ نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن یہ بہت افسوسناک بات ہے، جو پاک نہ رہے تو اس کے ایمان پہ خطرے میں، تو ایمان پہ خاتمے کے لیے دانے پڑ جاتے ہیں۔ اور ہمارا کیا، جو پاک نہ رہے گا وہ مرے گا تو مرتے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے گا۔ اس لیے نماز جنازہ پڑھیں۔ پھر کہتا ہوں نماز جنازہ جو برکت والا عمل ہے کہ اگر میت نیک ہے تو اس کے صدقے میں پڑھنے والوں کی بخشش ہوتی ہے، اور اگر پڑھنے والا نیک ہے تو اس کے صدقے میں میت کی بخشش ہوتی ہے۔ اور میت کی بخشش کیسے ہوتی ہے؟ جس کے نماز جنازہ میں 40 ایمان والے جمع ہو جائیں، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ جس کے نماز جنازہ میں 3 صفحے لگ جائیں، اللہ اس کی بھی مغفرت فرمائے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ 3 صفحے اگر لگ جائیں تو بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو اب اگر کسی کی نماز جنازہ میں اگر 7 لوگ بھی پہنچ جائیں تو ایک امامت کر دیں، 3 لوگ پہلی صف میں ہو جائیں، 2 لوگ دوسری صف میں ہو جائیں، ایک آدمی کسی صف میں کھڑا ہو جائے، اس طرح سے گویا کہ 3 صفحے ہو جائے تو اللہ اس کی بھی مغفرت مومن بخشا ہی جائے گا انشاءاللہ۔ بہانہ میٹ ہو جائے، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کر کے، لیکن اللہ کے بندوں آج سے پہلے اگر ایسی زندگی گزاری ہے جس سے اللہ کو ناراض کیا ہے، اس کے رسول کو ناراض کیا ہے، دین سے دور رہ کر زندگی گزاری ہے، تو یہ مبارک وقت ہے۔ اس مبارک وقت میں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیجئے، اللہ سے مغفرت مانگ لیجئے، اور آج اللہ سے یہ گرا کر دعا کیجئے کہ اللہ آج سے پہلے کی جو بھی زندگی تھی میں تیری بارگاہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اور آج سے عہد کرتا ہوں کہ نمازی بن کر جاؤں گا، نیک بن کر جاؤں گا، پرہیزگار بن کر جاؤں گا۔ یاد رکھیے گناہ کے اندر کوئی لذت اور کوئی عزت نہیں ہے، گناہ میں کوئی سکون نہیں ہے، گناہ میں کوئی قرار نہیں ہے، گناہ میں کوئی اطمینان نہیں ہے، گناہ میں کوئی عزت نہیں ہے، گناہ میں کوئی نجات نہیں ہے۔ اس لیے گناہوں کی زندگی چھوڑیے، نیک بنیے، اور نیک بننے کے لیے ماحول کریٹ ہونا ضروری ہے، ماحول کا بننا ضروری ہے۔ ماحول میں جب ہم رہتے ہیں تو ہماری طبیعت خود ہی، دیکھو ابھی سب لوگ ماحول میں بیٹھے ہیں، سب کو ایسا لگ رہا ہے کہ چلو سننا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے۔ ماحول آدمی کو بناتا بھی ہے، ماحول آدمی کو بگاڑتا بھی ہے۔ تو یہ ماحول کی برکت ہے کہ آدمی بنتا ہے،
تو اس لیے اگر آپ مستقل یہ ماحول چاہتے ہیں تو آپ اپنے جہاں جہاں سے آئے ہیں آپ سنی دعوت اسلامی کے رکن بنیے، سنی دعوت اسلامی سے جڑیے۔ جڑنے سے فائدہ، آپ سوچیں گے کہ ہم لوگ بار بار کہتے ہیں کہ تحریک سے جڑو، سنی دعوت اسلامی سے جڑو، کیوں جوڑنا چاہتے ہیں؟ کیا لالچ ہے؟ ایک ہی لالچ ہے، جب آپ تحریک سے جڑو گے تو ماحول کی برکت سے نماز کا شوق پیدا ہوگا، داڑھی کا شوق پیدا ہوگا، عبادت کا شوق پیدا ہوگا۔ دیکھو ماحول سے جڑنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے جو کبھی مسجد نہیں جاتے تھے، ماشاءاللہ وہ پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ جو ٹوپی پہننے میں شرماتے تھے وہ امامہ باندھ کے آج گھوم رہے ہیں۔ جو کبھی دین سے دور تھے آج وہ لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ ماحول کی برکت ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سنی دعوت اسلامی سے جڑیے، جس شہر میں، جس گاؤں میں آپ جہاں بھی رہتے ہیں رکن بنیے۔ دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ سب مبلغ بن جائیں، سب امامہ باندھیں، ہمارے سعید بھائی کی طرح سب لوگ امامہ باندھیں تقریر کریں، سب لوگ ایسے نہیں کہتا۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اگر امامہ نہیں بھی باندھتے ہیں تو بھی آپ تحریک سے جڑ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کرتا پیجامہ نہیں پہننا چاہتے ہیں تو آپ پینٹ شرٹ پہن کر، جینس اور ٹی شرٹ پہن کر بھی تحریک سے جڑ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ سنی دعوت اسلامی میں صرف تقریر اور نعت اور نظامت کا شعبہ نہیں ہے، اتنے سارے شعبہ جات ہیں کہ آپ پینٹ شرٹ پہن کر بھی دین کا کام کر سکتے ہیں۔ بلکہ میں تو تنظیم کے ایسے ارکان کو، معاذ اللہ میں آپ کو پینٹ شرٹ پہننے کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، آپ اس کو غلط مطلب مت دیجیے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں سنت کے مطابق لباس پہنوں، یہی کہہ رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ کسی وجہ سے نہیں پہننا چاہتے یا نہیں پہن پا رہے تو میں اپنی تحریک میں ایسے بھی ارکان کو دیکھتا ہوں جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں لیکن وہ مجھ سے زیادہ، میری بات کرو، مجھ سے زیادہ وہ کام کرتے ہیں، مجھے ان پہ رشک آتا ہے۔ میں ان لوگوں سے اپنے لیے دعا کراتا ہوں، اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، ان لوگوں سے میں اپنے لیے دعا کراتا ہوں تو میرے لیے بھائی دعا کرنا۔ ایسے لوگ کہ وہ مجھ سے زیادہ کام کرتے ہیں، وہ لوگ ٹوپی پہن کے رہتے ہیں، میں امامہ پہنتا ہوں لیکن پھر بھی مجھے ان پہ رشک آتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ کام کرتے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ مخلص ہے، مجھ سے زیادہ باعمل ہے، مجھ سے زیادہ محنتی ہے، تو رشک آتا ہے۔ تو بہت زیادہ جب وہ میری اپنی طبیعت میں اپنی بات کروں، رکھ رکھاؤ پہ میں بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا، کیونکہ مجھے میرے نبی کے فرمان پہ نظر ہے۔ آقا فرماتے ہیں التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ اگر یہ اچھا ہے نا، یہ اچھا ہے، جس کا یہ اچھا ہے، اگر وہ ٹی شرٹ پہنا ہوا ہے تو جس کا یہ اچھا نہیں ہے وہ جبہ پہننے والے سے افضل ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے یہاں جبے نہیں دیکھے جاتے، اللہ کے یہاں دل دیکھا جاتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم والى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم۔ اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے، تمہارے دل۔ تو اگر آپ ایسا، آپ جس شعبے سے، جیسے ہمارے، جیسے مالیگاؤں کی بات بتاؤں، ہمارے ایک شعبہ ہے یہ نوجوانوں کا، تقریباً 200-250 نوجوان ہیں جو خون دیتے ہیں مریضوں کو، یعنی کسی خاتون کی ڈیلیوری کا وقت آ کے ڈاکٹر نے کہا نہیں بچ سکتی، اس کو خون چاہیے، تو ان میں سے کوئی ایک بندہ جس کی باری ہوگی، جس کا گروپ اس سے ملے گا، اس کو بھیجا جاتا ہے۔ اب وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ کبھی مہینوں نہیں ملتے، لیکن ایسے لوگ کسی کی جان بچانے کے لیے کام آتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں کہ جو حادثات کے موقع پر جا کر کے ہے تنظیم کے روپ میں وہ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح ابھی کورونا کا جو معاملہ گزرا کہ ہمارے ساتھیوں نے، کہ جو لوگ پہلی مرتبہ اس سال سے اس سال کورونا کی وجہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، جن کے رشتے دار نہیں جا رہے تھے، ہمارے ساتھی وہاں جا کے کھانا پہنچا، اور ہمارے پاس ایک ٹیم ہے، اس ٹیم کے لیے اتنی دعا نکلتی، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہاسپٹلوں میں تو کھانا رشتے دار بھی پہنچا رہے تھے، ہاسپٹل والا بھی کوئی دے رہا تھا نہیں دے رہا تھا، ہم نے ہاسپٹل میں بھی کھانا پہنچایا، ہمارے ساتھی لے کے کھاتے۔ لیکن ہاسپٹل سے زیادہ ہم نے توجہ دی کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پورا شہر بند تھا پچھلے سال، ایسا نہیں کوئی گھر سے باہر نکل نہیں سکتا تھا، بہت سختی تھی سب طرف ہی تھی، آپ کے یہاں بھی ہوگی، رمضان شریف کیسا کہ آپ جانتے ہیں کتنی وحشت وغیرہ تھی۔ ہمارے ساتھی نکلتے تھے، سب نوجوان تھے، اور وہ نکلتے تھے، مالیگاؤں کے تقریباً 52-55 لوگ یہاں آئے ہوئے قافلے میں، وہ گواہی دیں گے، ان میں شاید کچھ لوگ ہوں گے بھی جو جاتے تھے، وہ ان لوگوں کو جو سڑک میں بھیک مانگتے تھے، بس اسٹینڈ میں پڑے رہتے تھے، ان کو لے جا کر کھانا کھلاتے تھے، کیونکہ اب وہ جو فقیر لوگ تھے وہ کسی کے دروازے پہ جا نہیں پا رہے، لوگ باہر نکل نہیں پا رہے، تو ان لوگوں کو
میرے خیال سے تقریباً 3-4 مہینے تک کھانا کھلایا ان نوجوانوں نے. اور اس وقت جب کورونا بالکل شباب پر تھا, اس وقت اتنا پریشر تھا ہم لوگوں پر کہ بھائی یہ کھانا کھلانا بند کرو, ان جوانوں کو چھوڑ دیا تو کیا ہوگا. ایک مقام ایسا ہے کہ میں ہمت ہار گیا. میں نے کہا واقعی صحیح بات ہے. میں نے ان سے کہا یار آپ لوگ تنظیم کے رکن ہو, بہت قیمتی ہو میرے لیے, اب آپ لوگ کو کچھ ہو گیا تو کیا کریں گے. انہوں نے کہا اگر ہم نہیں جائیں گے تو وہ مر جائیں گے, کیونکہ لوگ باہر گھر سے نہیں نکل رہے, وہ دروازوں پہ جا نہیں سکتے, لوگوں کے دروازے بند, کھائیں گے کیا, اس لیے ہم جائیں گے کھلائیں گے. پھر وہ لوگوں نے برابر کھلایا, الحمدللہ تعالیٰ کھلایا. اور اللہ کا شکر ہے میرے ایسے بہت سارے ساتھی جو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو کورونا ہوا, لیکن انہوں نے جا کر جن غریبوں کو کھلایا, ان میں سے کسی کو زکام بھی نہیں ہوا. ایسا یہ اللہ کی شان ہے, اللہ کی. تم بھی جاتے تھے کبھی, اختر بھائی وہ لوگ جاتے تھے, تم گئے کبھی گئے نا. یہ بھی ہمارے رئیس بھائی یہ بھی جاتے تھے, اور بھی بہت سارے ہمارے لوگ ساتھیوں میں اس میں موجود. تو ہمارے قاری فہیم ہے, قاری اختر ہے, یہ حضرات ہے, عبد الماجد ہے, امین نوری ہے, عطاء الرحمان نوری ہے, اور عبد الرشید بھائی ہیں, نوید برکاتی ہے, سعید بھائی ہیں. یہ سب نوجوان ماشاءاللہ, ان میں سے تو بہتوں کی شادی بھی نہیں ہوئی. جا کے اللہ تعالیٰ ان سب کو لمبوں کو لگائے, آمین. الحمدللہ. بلکہ جب وہ لوگ جا کر ان غریبوں کو کھانا دیتے تھے قریب جا کر, اور پولیس والے ان کی تصویریں نکالتے تھے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کسی کو کھلاتے ہیں. تو یہ معاملہ تھا. تو اس لیے ایسے بہت سارے شعبہ جات ہیں جو خاموش شعبہ جات ہیں جس کے ذریعے سے کام ہوتا ہے. تو آئیے اپنے خیال سے نماز کا وقت, اب تو نماز کا وقت تو ہوا چاہ رہا ہے. آئیے سب سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سب کی زندگی بدل دے. آپ بیٹھا جائیں. آئیے اس سے پہلے کہ توبہ استغفار ہو جائے, ہمارے گاؤں کی تربیتی کیمپ میں 8 دن کے لیے کون کون آنا چاہتا ہے؟ کچھ لوگ ہیں, ذرا نام لکھائیں, نام اور اپنا